پہلے یہ بتائیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے. شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی الوہیت یا اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا. ٹھیک ہے. تو جب کوئی شریک کرے گا تو وہ شرک ہے، وہ مشرک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہے، صحیح ہے. آپ کسی اور کو الہ مانیں تو یہ جائز ہوگا، یہ شرک ہے نا. یہ کسی اور کو آپ نے الہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، آپ کہیں فلاں بھی مشکل کشا ہے، یہ شراکت داری ہے نا، آپ نے اس کو شریک کر دیا. اللہ تعالیٰ سجدے کے لائق ہے، آپ کسی اور قبر قبے پر سجدہ کریں تو یہ اس میں شراکت داری ہے نا، یہ شرک ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، کسی اور کی عبادت کریں گے وہ شرک ہوگا. وہ پکارے جانے کے لائق ہے، کسی اور کو پکاریں گے وہ شرک ہوگا. تو جب ایک بندہ ان حرکات کا ارتکاب کرے گا تو یہ شرک ہے، اور یہ ارتکاب کرنے والا مشرک ہے. صحیح بات. تو کیوں نہیں اس کو شرک کہا جائے گا؟ اب جو آپ نے بات کی ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، اصل میں ایک حدیث سے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے. صحیح ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان قد آیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب الا التحریش بینہم. یعنی شیطان مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں. اب وہ شرک کے تعلق سے مایوس ہو چکے. صحیح ہو گیا. اس سے لوگوں نے سمجھا کہ اب مسلمان شرک نہیں کر سکتے. شیطان مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں سوائے تحریش کے. یہاں لوگوں کا فہم غلط ہے. اس حدیث میں 3 جگہ ہم ٹھہرتے ہیں. ایک ہے شیطان مایوس ہو چکا، یہ خبر اللہ کے نبی نہیں دے رہے، یہ شیطان اس کی اپنی مایوسی ہے. صحیح ہے. اس نے جب اسلام کے غلبے کو دیکھا، صحابہ کے عقیدے کو دیکھا اور ان کی توحید کی قوت کو دیکھا تو وہ مایوس ہو گیا کہ اب یہ قوم شرک نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. یہ اس کی اپنی مایوسی، اس کی اللہ کے نبی نہیں فرما رہے، وہ تو خبر دے رہے ہیں. خبر دے رہے ہیں. اچھا، اب شیطان کو عالم الغیب تو نہیں ہے کہ اس کی مایوسی قیامت تک ہو. اس وقت جو اسلام کے ازدہار کا دور تھا، اسلام کی قوت کا دور تھا، اس نے اسلام کی عظمت کو، ستوت کو دیکھا، فتوحات کو دیکھا، وہ مایوس ہو گیا اب یہ قوم شرک نہیں کر سکتی. تو اللہ کے نبی نے یہ خبر دی کہ شیطان مایوس ہو چکا. لیکن یہ خبر یعنی ایک وقت کی ہے اور ایک وقت کی نہیں ہے. جس وقت اللہ کے نبی خبر دے رہے تھے اسلام قوت میں تھا، توحید قوت میں تھی، اور ممکن نہیں تھا کہ لوگ شرک کرتے. صحیح ہے. پھر شیطان نے کیا چنا کہ میں ان سے شرک نہیں کروا سکتا، تحریش کروا سکتا ہوں، تو میں شرک کروانے کے تعلق سے وقت ضائع نہ کروں. صحیح ہے. یہ شرک نہیں کریں گے. آج کا ایک گیا گزرا اہل حدیث بھی ہو، شیطان اس سے کہے جا کر قبر پہ سجدہ کرو، کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے ہمارے عقیدے کی قوت کو اس لحاظ سے. تو صحابہ تو عقیدے کے پہاڑ تھے، نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے. جب شیطان نے ان کی اس عظمت کو، ستوت کو دیکھا اور ان کے عقیدے کی صلابت کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے خبر دی کہ مایوس ہو چکا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. پھر اس نے کیا چنا؟ اس نے شرک کے تعلق سے گمراہ کرنے کے بجائے تحریش کا راستہ چنا. تحریش ہے کہ آپس میں پھوٹ، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، اختلافات، یہ راستہ میں چن لوں، اس میں ممکنہ کامیاب ہو جاؤں، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوا بھی. تو لوگ اس حدیث کا جو فہم ہے صحیح وہ نہیں اپنا سکے. دوسرا جو وقفہ ہے نا اس حدیث میں وہ ہے المصلون. صحیح ہے. کہ نمازی اس کی عبادت کریں. ہم یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح نمازی ہوگا صحیح، وہ شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے. جو صحیح اقامت صلاۃ کرتے، صحیح نماز پڑھتے سنت کے مطابق، اور جو خشیت اور خشوع و خضوع کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے، اس کو نماز کا فہم ہے، اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی وہ جانتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اوقات کی حفاظت کرتا ہے. تو اس کی طرف سے ضمانت اللہ کے نبی نے دی ہے کہ جو مسلین ہیں ان کی طرف سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. اب بہت سے لوگ ہیں جو مصلی ہیں مگر نماز نہیں جانتے، سنت نہیں سمجھتے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں سمجھتے.
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رجل یصلی 60 سنہ اللہ ولم تقبل له صلاۃ، اللہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں 60 سال کے نمازی ہوں گے اور ان کا ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا. اللہ یہ نمازی گنتی کے قابل نہیں ہے، یہ شرک بھی کریں گے، بدعتوں کا ارتکاب بھی کریں گے. لیکن یہاں جن نمازیوں کا اللہ کے نبی کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ وہ نمازی جو یعنی صحیح نماز کا فہم رکھتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تقاضا پورا کرتے ہیں، اول سے آخر تک جو طریقہ نماز ہے اس کی پابندی کرتے ہیں. تو وہ واقعتاً اس قدر اللہ ان کی حفاظت کرے گا کہ شیطان ان سے مایوس ہو چکے بے شک. کہ یہ لوگ شرک کریں. یہاں یعنی مخاطب نمازی ہیں. اچھا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ خطاب بھی صحابہ تک محدود تھا. نبی نے فرمایا تھا کہ یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا، الفاظ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فی الدنیا، اللہ کہ میں تم مبتلا شرک ہو جاؤ اس کا مجھے تم پر خوف نہیں، تم شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن مجھے جو ایک خوف ہے وہ دنیا داری کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ اور دنیا کے حصول میں جو ایک آخرت کا معاملہ اور اس کی استعداد ہے اسے فراموش کر بیٹھو اور سستی تم میں آ جائے، لیکن شرک تم نہیں کر سکتے. تو حدیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں. تو اس حدیث کو اگر لیں تو ممکن ہے اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ صحابہ کرام، اور نبی علیہ السلام نے خود خبر دی ہے، حالانکہ حدیث میں تناقض نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ شرک کریں گے. لا تقوم الساعۃ حتی یعبد اللات والعزی، آپ کا فرمان ہے نا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لات و عزیٰ کی دوبارہ عبادت نہ ہو. اللہ اس کو شرک نہیں کہو گے. لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو دوس قبیلے کی عورتوں کی سرینے ذو الخلصہ بت جاہلیت کا اس پر جا کے متحرک نہ ہو اور اس کا طواف نہ کریں. یعنی یہ وقت بھی آئے گا. ذو الخلصہ جاہلیت کا بت تھا اور بعد میں اس کو بنایا جائے گا پھر، اور دوس قبیلے کی عورتیں وہاں جائیں گی اس کا طواف کریں گی. تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ تو آپ نے خود امت میں یعنی شرک کی یعنی پیدا ہونے کی خبر دی ہے. تو حدیث میں تناقض نہیں ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ حدیث اس کا تقاضا ہے کہ شرک نہیں کریں گے، تو ان حدیث میں تو واضح ہو رہا ہے شرک کریں گے. حدیث میں تعارض نہیں ہے، اس حدیث کا فہم صحیح نہیں ہے. تو فہم ان تین یعنی اسلوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لیجئے. بعض علماء نے اس کی یہ بھی وضاحت کی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا شرک سے، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری امت شرک کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اب بعض لوگ شرک کریں گے اور ایسا ہو رہا ہے. بعض لوگ محفوظ ہیں، توحید پر قائم ہیں، اور بے شمار لوگ شرک بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. بے شمار لوگ شرک بھی کر رہے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی زیادہ تر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کریں گے. تو قرآن کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتے؟ یعنی ایمان اور شرک دونوں کو جمع کیا گیا. ایمان باللہ لائیں گے، کلمہ کو ہوں گے.